أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على المهيمن على رسله والخاتم لأوصيائه والشافع إليه والمكين لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف لأبي القاسم محمد صلوات وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية صلوات. ارشاد رب العزہ یا ایتها النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی پلٹ آئیے جہاں سے آپ کو بھیجا گیا تھا، جہاں آپ کی اصلیت ہے، جہاں آپ کی اساس ہے۔ انسان پلٹتا وہی ہے نا جہاں سے آیا ہو، جاتا وہاں ہے جہاں بلایا جائے۔ بس خدا کہتا ہے پلٹ آئیے جہاں سے آپ کو بھیجا گیا تھا۔ کس صورتحال میں؟ در حال کہ آپ اللہ سے راضی ہوں گے اور اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ ہم میں سے شاید ہی کوئی ہو کہ جو اس نفس مطمئنہ کے مرحلے پر حسرت یا رشک نہ کرتا ہو کہ اللہ نے یہ مقام، یہ مرتبہ اس سید و سردار کو دیا جو خامے سے اہل قصہ ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں کل بصیرت پر بات کی کہ اگر علم ہو، اگر حکمت ہو لیکن بصیرت نہ ہو، صاحب علم بلعم باعورہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کو اللہ نے مقام و منصب دے رکھا ہو لیکن اس کے پاس اگر بصیرت نہ ہو تو وہ جنگوں میں بھی شامل ہو کر بلکہ اس کی اساس ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ گوارا یہ ہے کہ ہم اس جانور کی مانند رہیں کہ جو اللہ کی حجت کے سامنے احتجاج کرنے سے بہتر مر جانا سمجھتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ، بصیرت اللہ نے دل میں قرار دے رکھی ہے، بصیرت اللہ نے دل کی آنکھ کو قرار دے رکھا ہے۔ بصیرت یعنی فتنوں کے درمیان حق کو پہچان سکنا، علم اور حکمت کے بعد اس علم اور حکمت کو عمل کے اندر استقامت کے ساتھ رکھنا بصیرت ہے۔ پھر اس کے بعد میرے مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو تمہارا نفس اس دنیا میں مطمئن رہے، اس کے اندر اطمینان رہے، تو اس کے لیے ایک فعل انجام دو۔ فرماتے ہیں الصدقۃ فی القلہ، اس وقت صدقہ دو جب تمہارے پاس پیسے نہ ہو، قلت کے وقت، تنگی کے وقت اپنا جو تھوڑا سا مال ہے، جو باقی ہے، اس کو خدا کی راہ میں قربان کر دو۔ ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم لوگ جو سب سے چھوٹا نوٹ ہے یا سب سے غیر ضروری چیز جو ہے وہ اللہ کو دیتے ہیں، اس کا نام ہم نے صدقہ رکھا ہوا ہے۔ جب ہمیں اپنی بہت ساری چیزیں ٹھکانے لگانی ہوتی ہیں تو ہم اس کو جمع کر لیتے ہیں اور کسی مانگنے والے کو یا کسی ضرورت مند کو، کبھی وہ رشتہ داروں میں ہوتا ہے، کبھی وہ بیچارہ۔ میرے مولا کیا فرماتے ہیں کہ جس کو تم دیتے ہو، دیکھیے سب سے پہلے اس بات کو جاننا ضروری ہے، صدقہ جب ہم دے رہے ہوتے ہیں لینے والا محتاج ہے، ضرورت مند ہے جس کو ہم دے رہے ہیں۔ جو میرے اور آپ کے صدقے کو لے رہا ہے اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ پہلے ہم اس کو تھوڑا سا کلیئر کریں، اس کو تھوڑا سا واضح کریں کہ جس کو دے رہے ہیں وہ کیا ہے۔ رسول اللہ نے سب سے پہلے خیرات، سب سے پہلے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں دینا جب سکھایا تھا تو وہ کون سا مرحلہ تھا؟ جب آپ مکے سے ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے مدینہ۔ مدینہ جب گئے تھے تو کیا حال تھا؟ مسلمان کیا تھے؟ مہاجر۔ مدینہ کے رہنے والے کیا تھے؟ انصار۔ اور یہاں تو غلط جواب کے بھی نمبر نہیں کٹیں گے، ایسا نہیں ہے کہ غلط جواب ہو گیا تو نمبر کٹ گئے۔ اللہ کا شکر ہے چہرہ بھی چھپا ہوا ہے، پہچانا بھی نہیں جائے گا کہ وہ کون غلط جواب دینے والا ہے۔ لہٰذا یہاں سے جا رہے ہیں مسلمان اور ادھر پر ہیں انصار، مہاجر ہجرت کرنے والا، انصار مدد کرنے والا۔
جو ہجرت کرے اس کو مہاجر اور جو مدد کرے اس کو انصار کہا گیا۔ اب یہ جو انصار وہاں پر موجود ہیں وہ تو اپنی جگہ، اپنے وطن، اپنے شہر میں ان کا کاروبار ہے، ان کے کھیت کھلیان ہیں۔ میں تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ عربستان آپ لوگوں میں سے جس نے حج و عمرہ کیا ہے، آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ مکہ جو ہے وہ بنجر زمین ہے۔ ایسی بنجر تھی کہ حضرت ہاجرہ جب وہاں گئیں تو اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس وقت پرندے بھی نہیں گزرتے تھے وہاں سے، کیونکہ نہ سایہ تھا نہ پانی تھا، پرندے کا کیا کام۔ اور حضرت ہاجرہ، سلام ہے اس بی بی کی عظمت کو کہ جہاں پر اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین، آپ وہاں پر جا کر بس گئیں تو وہ چیزیں ابھی بھی، اور مدینے کی جو زمین ہے وہ زرخیز ہے، سرسبز و شاداب ہے، اس کی زمین جو ہے وہ آباد ہو جاتی ہے، وہاں پر سبزہ آج بھی آپ کو درخت نظر آتا۔ لہٰذا جو یہاں مدینے کے رہنے والے انصار تھے وہ زمیندار لوگ تھے، جن کی زمینیں تھیں، باغات تھے، انگور سب سے اچھا مدینے میں اگتا ہے، کھجور آج تک مدینے کی سرزمین سے ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں کی کھجور سب سے بہترین کھجور۔ لہٰذا وہاں کے لوگ ہر لحاظ سے ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے، اور جو یہاں سے گئے تھے وہ بے سر و سامانی کے عالم میں۔ ہم اپنی زبان میں بات کریں، غریب، نادار، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، اللہ توکل، نبی نے کہا چل دو تو چل دیے۔ کتنوں کی بیویاں اور ان کے بچے وہ اپنے وطن میں یعنی مکے میں رہ گئے۔ اب یہ جو بے سر و سامانی کے عالم میں آئے ہیں، جو اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں، بدلنے کے لیے چینج کے کپڑے بھی نہیں ہیں، جن کے ساتھ کوئی مال و اسباب نہیں ہے، یہ ہیں کیا؟ ضرورت مند۔ اور جو مدینے کے رہنے والے ہیں وہ سرسبز و شاداب زمین کے رہنے والے، وہ وہاں موجود ہیں۔ رسول اللہ نے کہا مدد کرو۔ مدد کرنے کے لیے سب سے پہلے دماغ کو، ذہن کو درست کیا، فرمایا کہ میں ہر بھائی بناؤں گا۔ حقیر سمجھ، جب دے رہے ہو تو یہ سمجھ کر نہ دو کہ ہائی بیچارے کے پاس نہیں ہے، چلو میں خیرات کر دیتا ہوں۔ اس کا بھائی ہے، یہ اس کا تمہاری گردن پر حق ہے کہ تم اپنے مال میں سے اس کے لیے اس کا حصہ نکالو۔ ہم خمس کیوں دیتے ہیں؟ ہم یہ سوچ کر دیتے ہیں کہ ہم جو خمس دے رہے ہیں ہم یہ اسلام کو پیسے دے رہے ہیں؟ نہیں، ہمارے پاس جو مال ہے اس کو پاک کر رہے ہیں۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ سے کسی نے آ کر سوال کیا اور کہا کہ میں کماتا ہوں، میں پیسے آپ کو کیوں دوں؟ جب روزی میری ہے، کمائی میری ہے، پروفٹ میرا ہے، ساری طاقت میری ہے، تو اس پیسے میں سے میں آپ کو دے دوں کیوں؟ آپ نے فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو پورا مال تم نے کمایا یہ سارا کا سارا اللہ نے تمہیں دیا ہے، اس مال کا 5واں حصہ تمہارے پاس امانت رکھوایا گیا ہے، اب یہ تمہارے اوپر امتحان ہے کہ تم یہ امانت اس کو اس کے مستحق تک واپس کرتے ہو یا نہیں۔ لہٰذا جو تمہارے پاس مال ہے وہ غریب کا حصہ ہے جو تمہاری جیب میں اس لیے ڈال دیا گیا تاکہ یہ دیکھا جائے کہ تم اس غریب تک اس کا حق جو تمہاری جیب میں ڈالا گیا تھا پوری امانت داری کے ساتھ پہنچاتے ہو یا نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ الصدقۃ فی القلہ، جب نہ ہو تب صدقہ دو۔ اب جو صدقہ دو، جس کو دو اس کو محتاج سمجھ کے دینا ہے۔ سب سے پہلی بات نبی نے فرمایا کہ وہ تمہارا بھائی ہے، اس کا حق سمجھ کر دو۔ اس کے بعد دوسری چیز جو میرا آقا صاحب صحیفہ سجادیہ زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ آپ فرماتے ہیں جب کوئی مانگنے والا تمہارے پاس آئے تو اس کو سائل و محتاج نہ سمجھو، بلکہ وہ تمہارے لیے اللہ کی ایک نعمت ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ وہ تمہارے مال کو لیتا ہے اور تمہارے اس مال کو جو تمہارے لیے حساب ہے، جو تمہارے لیے سوال ہے، جو تمہاری گردن کا بوجھ قیامت والے دن بننے والا ہے، فرمایا اس مال کو تم سے لے کر جزا میں بدل دیتا ہے۔ وہ جو فانی ہے، جس نے ختم ہو جانا ہے، اس کو باقی بنا دیتا ہے۔ وہ جو تمہاری گردن پر بوجھ ہے اسے آخرت کا سہارا بنا دیتا ہے۔ وہ مال جو اس دنیا میں تمہارے اوپر بوجھ تھا
وہ تمہارے لیے آخرت کی سبیل بن جاتی ہے۔ فرمایا کہ ادھر کی چیز جو اس دنیا میں ہے، اس فنا کو بقا میں بدل دیا، اتنا بڑا کام کرتا ہے یہ مانگنے والا، اور کوئی چارجز بھی نہیں ہے، فری میں کرتا ہے، مفت میں یہ کام کرتا ہے، لہٰذا اس کو نعمت سمجھو۔ پھر جب اب ہم اس بات پر آتے ہیں کہ ہم نے اپنی جانب سے جو صدقہ اور خیرات ہے اس کو کرنا ہے، تو ہمارے لیے اسوہ و قدوہ کون ہیں؟ جنہوں نے انفاق فی سبیل اللہ کو اپنی زندگی کا عنوان بنا کر رکھا۔ جناب فاطمۃ الزہرا، خاتون جنت، خاتون قیامت سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ آپ فرماتی ہیں مجھے دنیا کے 3 کام پسند ہیں۔ پہلا کام قرآن کی تلاوت، انشاءاللہ کہ ہم سب کرتے ہوں۔ دوسرا کام چہرہ رسول کی زیارت، اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ تیسرا کام فرمایا کہ انفاق فی سبیل اللہ۔ جناب فاطمۃ الزہرا کے 3 پسندیدہ ترین کاموں میں سے ایک اللہ کی راہ میں انفاق کرنا ہے۔ سمجھ میں آتا ہے بچے بیمار ہیں، نیت فرماتی ہیں کہ ان کو شفا ملے گی تو میں 3 دن روزہ رکھوں گی، اور 3 دن جو روزہ رکھا جاتا ہے، مسکین، یتیم اور فقیر جب دروازے پر آتا ہے اور اپنے مال کو، اپنی روزی کو، جو گھر میں رزق ہے اس کو جب عطا کر دیتی ہیں، تو خدا قصیدے میں کیا کہتا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ جواب آتا ہے کہ اے پروردگار، تو نے سورہ حل عطا، سورہ دہر، آپ جانتے ہیں سورہ انسان یا سورہ حل عطا، سورہ دہر قرآن کی وہ پہلی اور آخری سورہ ہے جس میں اللہ نے تسلسل سے جنت کی 36 نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ رحمان، ہم سوچتے ہیں نا کہ کتنی ساری نعمتیں ہوں گی، اور ہم نے جب کاؤنٹ کی تو سورہ رحمان کو بہت پیچھے سورہ دہر نے چھوڑ دیا۔ اللہ نے اپنی تمام نعمتوں کو یکے بعد دیگرے بارش کر دی، تو جواب کیا آیا یہاں سے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ تھوڑا سا تھا، اور اس تھوڑے سے میں بھی جو دیا ہم نے جواب میں کوئی جزا یا شکریہ نہیں، ہم نے اللہ کی خوشی کے لیے، ولا نرید، ہمیں نہیں چاہیے جزاء ولا شکورا، نہ جزا اور نہ ہی شکریہ۔ بس یہ وہ مقام ہے جہاں پر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بھری ہوئی مسجد تھی مدینے کی، جس میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا نبی خدا، میں آپ کے شہر میں مہمان ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے شہر کے لوگوں کی مہمان نوازی کو دیکھوں۔ مولا نے، رسول اللہ نے لوگوں سے سوال کیا، کہا کون ہے جو اسے اپنا مہمان بنائے؟ کوئی جواب نہ آیا۔ پھر آپ نے اپنی زوجات سے سوال کروایا کہ کون ہے جو اس کو اپنے گھر مہمان کرے؟ جواب آیا یا نبی خدا، ہم خود 3 دن سے بھوکے ہیں، ہمارے اپنے گھر میں روزی نہیں۔ جب ہر جانب خاموشی ہوئی تو اسلام کا سر بلند کرنے کون آیا؟ امیر کائنات۔ آپ نے رسول اللہ سے فرمایا یا نبی خدا، میں گھر میں سوال نہ کروں گا، بس یہ مہمان میرے حوالے کر دیجئے۔ امیر المؤمنین اپنے ہمراہ اس مہمان کو لے کر جب اپنے گھر گئے، آپ نے صدیقہ کونین سے پوچھا بتائیے گھر میں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تھوڑے سے کھانے کے سوا کچھ بھی نہیں، وہ بھی میں نے بچوں کے لیے رکھا ہے۔ فرمایا مہمان لے کر آیا ہوں۔ جناب فاطمۃ الزہرا نے جب سنا تو فرمایا اے علی، وہ مہمان جو خدا کی جانب سے آیا ہے، اگر اس کی وجہ سے میرے حسن اور میرے حسین ایک وقت کھانا نہ کھائیں تو خداوند کریم اس مہمان نوازی کا بدلہ ہمیں عطا کرے۔ مجھے بتائیے حسن و حسین کی بھوک گوارا ہے فاطمۃ الزہرا کو؟ سخاوت کا عالم دیکھیے، میرے اور آپ کے بچے نہیں ہیں، جنت کے سردار ہیں، ثمرۃ الفؤاد الرسول ہیں، قرۃ عین العلی ہیں، وہ ہستیاں جن کے لیے زمین اور آسمان بنے وہ بھوکی رہیں، لیکن مدینے میں آیا ہوا ایک مہمان کھانا کھائے۔ لہٰذا آپ نے فرمایا کہ میں اس فداکاری کے لیے تیار ہوں، جو کھانا ہے۔ روایت ہے آپ نے امام حسن اور امام حسین کو 1 گلاس پانی کوزے کا دیا، فرمایا کہ آج خاموشی سے سو جانا ہے، گھر میں مہمان ہے۔ لہٰذا دسترخوان بچھا، جو کچھ تھا وہ حاضر کیا، اور اس مہمان نے کھایا، اتنی فراوانی کے ساتھ کھایا کہ میرے مولا سو گئے۔ اب اس کے بعد جب صبح ہوتی ہے تو رسول اللہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ ہے،
तबस्सुम फरमाते हैं, उस मेहमान से पूछते हैं रात कैसी गुजरी, वो कहता है शिकम से रात सोया, आज तक इतना लजीज खाना ना खाया। फिर रसूल अल्लाह कुरान की आयत पढ़ते हैं, युसिरून अला अनफुसिहिम लौ कान बिहिम खसासा, वो अपनी जात को कुर्बान ईसार कर देते हैं, अपनी तवानाई से ज्यादा देते हैं, चाहे उनके लिए कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, वो ईसार करते हैं। अमीर अल मोमिनीन सुकूत करते हैं, फरमाते हैं या नबी खुदा, ये कुरान की आयत नाजिल हुई। आप फरमाते हैं अली तुमने और फातिमा तो ज़हरा ने कल रात क्या किया था कि अल्लाह मुझे कहता है कि साहिबान ईमान ईसार करते हैं, चाहे उनके वजूद पर कितना गिरा क्या क्यों ना गुजरे। अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं या नबी खुदा, ये अल्लाह का फजल है जो हमारे शामिल हाल हुआ, वरना कल रात हमने अल्लाह की रोजी के साथ गुजारी है। जानते हैं रोजी एक गिलास पानी। फरमाया अस्सदक़तु फिल क़िल्ला, इससे ज्यादा किल्लत क्या हो सकती है। इस किल्लत के वक्त भी जो है वो राह खुदा में कुर्बान करो। इसीलिए परवरदिगार आलम उससे एक मरहला और आगे लेकर जाता है। सूरह हदीद इरशाद होता है कि जब तुम अल्लाह की राह में कुछ देते हो तो वो तुम्हारी जानिब से अल्लाह के लिए कर्ज है, कर्ज हसना है। यानी क्या, कर्ज का मतलब क्या है कि तुम्हें यकीनी तौर पर वापस मिलेगा। तुम्हारी जानिब से जो अमल चला गया है वो खजाना इलाही में मौजूद है और खुदा तुम्हें वापस करेगा। और फिर सूरह हदीद आगे वयुज़ाइफ़ अलैहिम, ऐसा नहीं कि तुमने 100 दिए तो हम तुम्हें 100 वापस करेंगे, हम उसमें इजाफा करके तुम्हें वापस देंगे, हम उसमें और डालकर तुम्हें वापस देंगे। इसीलिए फरमाया कि जब थोड़ा सा माल हो उसे राह खुदा में इंफाक करो। कहते हैं नबी खुदा जब जानवर की कुर्बानी कर रहे थे, आपने असहाब में गोश्त दिया और फरमाया इसको फला फला मकाम तक इन लोगों तक पहुंचा दो। जब सारा गोश्त तकसीम हो गया तो आपने फरमाया अच्छा अब क्या रिपोर्ट है, क्या गया क्या रहा। तो कुछ ने कहा, कोई सहाबी आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि या नबी खुदा हमारे पास सिर्फ गर्दन बची है, सारा चला गया, हमारे पास सिर्फ गर्दन बची है। नबी खुदा मुस्कुराए, आपने फरमाया कि ये कहो गर्दन जाया हो गई, बाकी सब बच गया। जो चीज जाया हो गई है वो है जो मेरे पास है, और जो चीज राह खुदा में इंफाक हो गई है वो महफूज है, वो बाकी है। लिहाजा अगर नफ्स का इत्मीनान चाहते हैं, अगर हम वाक़अतन चाहते हैं कि हमारे नफ्स में इत्मीनान, तो उसके लिए जो थोड़ा सा माल है उसको भी राह खुदा में इंफाक करें। फिर उसके बाद मेरे मौला फरमाते हैं नफ्स के इत्मीनान के लिए दूसरी चीज जो जरूरी है, जो किसी भी इंसान को अपने नफ्स पर हाकिम बनाती है, जो मेरे ख्याल में हमारे लिए कदरे इंशाअल्लाह के आसान होगी। आपने फरमाया इंसान अपनी तन्हाई को बेहतर करे। जब वो खलवत में है, जब वो तन्हाई में है, उस तन्हाई को वो बेहतर करे। जिस तरह रिवायत कहते हैं कि मेरे मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने देखा एक शख्स है जो अपने गुलाम को ज़दोकोब कर रहा है, मार पीट रहा है, और वो गुलाम माफी मांग रहा है लेकिन ये माफ करने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि इमाम जब उसके सामने जाते हैं तो वो मारना छोड़ देता है और कहता है खड़े हो जा, मैंने तुझे माफ कर दिया। इमाम ने उससे सवाल किया और कहा तुम मेरे सामने उसे माफ करते हो, जब मुझे आते हुए देखा तो तुमने उसे फौरन बख्श दिया, यानी उसे मार पीट रहे थे। फिर आपने फरमाया अलम यअलम बि अन्ना अल्लाह यरा, क्या तुम नहीं जानते? इमाम नहीं, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह के हुजूर को अगर कोई समझ ले तो वो अपनी तन्हाई को भी, अपनी जात को भी खुदा के हवाले कर ले। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम किस तरह से अजीज मिस्र बने, उनकी तन्हाई में जब उनके पास कोई बुरी नीयत और इरादे के साथ आया तो हजरत यूसुफ ने अपनी तन्हाई का रुख अल्लाह की जानिब किया। इसी तरह मेरे मौला इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आप जिंदान में थे तो आप सब जानते हैं कि आपकी उस तन्हाई में एक साथी जो आपके लिए भेजा गया, बुरी नीयत और बुरे इरादे से एक फाहिशा खातून को भेजा गया। आपने अपनी तन्हाई का असर उस फाहिशा के ऊपर ऐसा डाला
کہ وہ مومنہ و عابدہ بن گئی اور بعد میں اللہ نے اسے شہادت نصیب کی۔ ہماری جان قربان جناب مریم بنت عمران کی اس تنہائی پر کہ جب جناب یحییٰ ان سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو وہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ مریم کے پاس وہ میوے پڑے ہوئے ہیں، وہ کھانے کی چیزیں پڑی جو موسمی نہیں ہے، اور میں پوچھتا ہوں یہ کہاں سے آئیں؟ تو فرماتی ہیں اللہ نے میرے لیے رزق فراہم کیا ہے۔ اسی طرح جناب آسیہ زن فرعون اکیلی رہتی ہیں، جانتی ہیں کہ میرے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں وہ کفر و ظلمت اور انحراف اور ضلالت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اپنی تنہائی میں تدبر و تفہم کرتی ہیں اور خداوند کریم ان کو ہدایت پر دیتا ہے۔ اور اگر ہم اس کے بعد تھوڑا سا اپنے قریب افراد میں آئیں تو آپ دیکھیں علامہ امینی جو صاحب غدیر الغدیر کتاب جو 27 والیومز اس کے لکھے ہیں، دنیا کے سب سے بہترین تحقیق جو آپ نے لفظ مولا کی ڈیفینیشن کو سامنے رکھنے کے لیے انہوں نے 30 سال زندگی کے لگائے، اور اس تحقیق کے لیے بغداد میں رہتے تھے۔ آپ انڈیا ٹریول کر کے لکھنؤ، آج بھی مشہور ہے لکھنؤ کی لائبریریز، آپ لکھنؤ تشریف لے کر گئے، آپ نے وہاں پر تحقیق فرمائی، اور جب واپس آئے لوگوں نے پوچھا کہ انڈیا کا ہندوستان کا موسم کیسا تھا، کہنے لگے خبر نہیں، میں تو مکتبہ یعنی لائبریری میں رہتا تھا۔ تنہائی اپنی صرف علم کر دی۔ اسی طرح شہید اول، ہم جیسے ایران جاتے ہیں حوزہ پڑھنے کے لیے، دینی تعلیم پڑھنے کے لیے، تو جب ہم فقہ پڑھتے ہیں، شریعت پڑھتے ہیں، احکامات کے لیے جو واجبی کتاب ہے، جو کمپلسری بک پڑھنے کے لیے ہوتی ہے، وہ ہے لمعہ۔ اب کسی سے بھی پوچھیں، لمعہ لام میم عین اور ہے، لمعہ جو ہے وہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ نے فقہ پڑھی ہے، ادروائز آپ توضیح المسائل پڑھیں، صرف احکامات جانیں، لیکن اس کی اساس، اس کی حکمت اور ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ لمعہ جو آج حوزہ علمیہ کے لازمی نصاب کا حصہ ہے، جانتے ہیں شہید اول نے کب لکھی؟ جب انہیں شام میں زندانی کر دیا گیا اور انہیں قید میں رکھا گیا۔ قید میں اس زمانے میں آگ جلانے کے لیے وہیں پہ کوئلہ ہوتا تھا، اس کوئلے سے انہوں نے دیوار پر اس کتاب کو لکھا، دیوار پر اس کتاب کو۔ تنہائی، مومن کی تنہائی، وہ اکیلا ہوتا ہے تو کبھی بھی اپنے آپ کو گناہ کی جانب لے کر نہیں آتا۔ جس طرح ایک شخص ایک خاتون کے پیچھے گیا اور اس نے اس کو دعوت گناہ دی، اس خاتون نے کہا کیا تو خوف نہیں کھاتا؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ ہمیں تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، لا یرانا الا الکواکب، سوائے ستاروں کے اور کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا۔ تو اس خاتون نے جواب میں کہا کہ وَأَيْنَ الْمُكَوْكِبُ، کہاں ہے وہ جو ان ستاروں کو چلاتا ہے؟ کیا وہ نہیں دیکھ رہا؟ بس جب انسان اپنی تنہائی میں اللہ کے حضور کو درک کرتا ہے تو وہ جانتا ہے وہ اکیلا نہیں۔ آپ جانتے ہیں ہم سے ساری یہ اخلاقی برائیاں کیوں سرزد ہوتی ہیں، ہم کیوں گناہ کرتے ہیں، ہم سے، ہماری زبان سے کیوں جھوٹ یا غیبت نکلتا ہے، ہم لوگ کیوں ناسزا کبھی کسی کو کہہ جاتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کوئی ہمیں دیکھ ہی نہیں رہا، کسی کو ہمارا پتہ ہی نہیں ہے، کسی کو ہماری خبر ہی نہیں ہے۔ میرے مولا کیا فرماتے ہیں، ان اردت رفیقا فالکرام الکاتبین یکفیکا، اگر تم اپنے لیے کوئی رفیق، کوئی ہمدم، ہم نشین چاہتے ہو تو کرام الکاتبین تمہارے ہر عمل کو، تمہارے ہر ایکشن کو، تمہاری ہر نیت کو، تمہاری انگلی کی جنبش کو، حرکت کو بھی لکھ رہے ہیں۔ خدا تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ تمہیں کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، وہ تمہاری تنہائی کا بھی ساتھی ہے اور وہ تمہارے ساتھ اس وقت بھی ہے تو جب تم جلوت میں ہو۔ لہٰذا میرے مولا نے فرمایا کہ اگر اپنے نفس کو اپنے اختیار میں کرنا چاہتے ہو تو جب مال کی کمی ہے تو جو مال ہے وہ راہ خدا میں دو، جب تنہائی میں ہو تو اپنی تنہائی کا رخ بھی اللہ کی جانب کر دو۔ پھر تیسری چیز جو سب سے زیادہ مشکل ہے، آپ نے فرمایا کہ کحلم الغیظ، اپنے غصے کو کنٹرول کرو۔ جب اپنے غصے کو سنبھالنا شروع کر دو گے تو تمہارا نفس تمہارا تابع ہو جائے گا، تمہارا نفس تمہارا تابع ہو جائے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ غصہ آگ کی مانند ہے، حدیث ہے رسول اللہ کی، فرمایا غصہ آگ کی مانند ہے اور شیطان آگ سے بنا ہے۔ جب بندہ غصے میں ہوتا ہے تو گویا وہ شیطان کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر شیطان اس انسان سے ہر وہ کام کرواتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ حدیث ہے غصہ کنٹرول کرنے کے لیے اگر ہم سب، ہمارے پاس یہ موٹیویشن اور انشاءاللہ اس کو ہم اپنا مقصد قرار دیں تو خداوند کریم ہمیں یہ کریج، یہ ہمیں
ہمت عطا کرے کہ ہم اپنے غصے کو اپنے اختیار میں رکھیں۔ فرماتے ہیں میرے مولا جب روز جزا لوگوں کو ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا، کوئی ذی روح، کوئی بھی موجود مخلوق ایسی نہ ہوگی جس کا حساب کتاب نہ لیا جائے۔ قبروں سے اٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ ہر انسان پوچھے گا لمن الملک، آج کس کے پاس اختیار ہے؟ جواب آئے گا للہ الواحد القہار، خدا واحد اور قہار کے پاس آج ساری ملکیت ہے۔ لہٰذا لوگ سہم جائیں گے، دوڑیں گے، بھاگ، اضطراب کی کیفیت ہوگی۔ کوئی خشکی و تری، کوئی چھوٹا و بڑا، کوئی میں اور آپ نہ ہوگا، ہر چیز کا حساب ہو رہا ہوگا، یہاں تک کہ جیسے ہی محشر بپا ہوگی فرشتے کیا دیکھیں گے؟ دروازہ جنت پر کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں جنت میں داخل ہونا ہے، وہ ان سے پوچھیں گے اور کہیں گے میزان، صراط، اعراف، انفال، یہ ساری مراحل جو اتنے طولانی ہیں، ان سب کو تم لوگوں نے اتنی جلدی کیسے گزار دیا؟ تو وہ کہیں گے یطیرون من القبورہم الی الجنہ، ہم اپنی قبروں سے اڑ کے جنت کے دروازے پر آئے۔ اللہ نے ہم سے کوئی حساب نہیں مانگا، ہم جب قبروں سے نکلے تو ہمارے پاس اڑنے کی طاقت موجود تھی اور ہم اس طاقت کی بنیاد یہاں پہنچے ہیں۔ اب اللہ نے ہمیں یہ اذن دیا ہے کہ ہم داخل بہشت ہوں، لہٰذا وہ فرشتے اللہ سے سوال کریں گے پروردگار محشر شروع نہیں ہوئی، یہ پہلے ہی دروازہ جنت پر پہنچے ہیں، تیرا حکم کیا ہے؟ جواب آئے گا یہ وہ تھے جو اپنے غصے کو پی جاتے تھے، دوسروں کے ساتھ احسان کرتے تھے، جب انہوں نے اپنے غصے کو پی لیا میں نے اپنا غضب پی لیا، جب انہوں نے دوسروں کے ساتھ احسان کیا میں نے ان کے ساتھ احسان کیا، اب گوارا نہیں میں صاحب ذوالجلال، صاحب مقام اور حیثیت ہونے کے بعد ان پر غیظ و غضب کروں جو دوسروں کے ساتھ شفقت اور کرامت کرتے تھے، اور میں ان سے حساب کتاب لوں جو دوسروں کے ساتھ حساب کتاب لیتے تھے، لہٰذا انہیں وارد جنت کیا جائے گا۔ اب جب یہ جو غصے کو پی جانے، خدا قرآن میں کیا کہتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو قاظمین الغیظ غصے کو پی جانے ہیں، عافین عن الناس لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، ان کو خدا کیا کہتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ اِنَّ رحمتی قریب من المحسنین، اللہ کہتا ہے میری جو رحمت ہے وہ احسان کرنے والوں کے قریب ہے، اور وہ اس دن قربت کو جنت میں دیکھیں گے۔ احسان کرنے والے، وہ فضل اور معروف کرنے والے ایسے ہوں گے کہ خداوند کریم ان سے کہے گا داخل بہشت ہو جاؤ۔ اور جب وہ لوگ داخل بہشت ہوں گے تو وہ اب جنت میں جا کر کیا کریں گے؟ وہ پلٹ کر دیکھیں گے کہ میرے والدین کہاں ہیں، میری اولادیں کہاں ہیں، میرے عزیز و اقربا کہاں ہیں، میری بیسٹ فرینڈ کہاں محشر میں رہ گئی، میں اس کی تھوڑی خبر لوں، میں اس کا تھوڑا پتہ۔ لہٰذا وہ محشر میں لوگوں کو دیکھیں گے، کوئی ایک نماز سے رہ گیا، کسی کو ایک درود کا ثواب چاہیے، کسی کے اعمال تولے جا رہے ہیں تو اس نے اپنے مال کو پاک نہیں کیا۔ اب ان کی عادت ہے یہ احسان کرنے والے ہیں، یہ فضل کرنے والے ہیں، یہ غصے کو پی جانے والے ہیں، یہ اللہ سے کہیں گے پروردگار ہم نے دنیا میں اتنی نیکیاں کی، ہماری جزا اتنی ساری پڑی ہوئی تھی، اس کے بدل تو ہم جنت میں آئے نہیں، تیرا فضل ہمیں یہاں لے آیا، اور ہمارے عزیز، ہمارے پیارے، ہمارے چاہنے والے آج ایک عمل کے لیے ترس رہے ہیں، کیا تیرا اذن ہے کہ ہم اپنی جزا ان کو دے دیں؟ کیا تیری اجازت ہے کہ جو میرے مثال کے طور پر ہمسائے کو نماز فجر کی جگہ ایک ثواب چاہیے ہے، کیا میں اپنے ثواب کی ایک گٹھری اس کے حصے میں ڈال دوں؟ اس کا میزان کا جو حسنات ہے وہ تھوڑا سا ہلکا ہو رہا ہے، تھوڑا بھاری ہو جائے گا، اور پھر اس طرح سے اس کے سیدھے ہاتھ میں پروانہ آ جانا ہے۔ خدا کہے گا میں صاحب فضل و احسان ہوں، تم میرے قریب محسن ہو، لہٰذا میں تمہیں اذن دیتا ہوں۔ اب یہ محشر میں واپس آئیں گے اور دیکھیں گے جسے ہم کہتے ہیں شفاعت، اور شفاعت کریں گے، نصرت کریں گے، جن کے اعمال میں جہاں کمی ہوگی اپنے اعمال سے ان کو دیں گے، اور نہ جانے کتنے لوگوں کی وہاں پر جب مشکل کشائی کر لیں گے ان کے ساتھ احسان کریں گے، یہ کہیں گے پروردگار جو ہمارے دامن میں تھا وہ سب ہم نے تقسیم کر لیا، تیرا شکر، فلاں 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 وارد جنت ہو گیا، اب ہم چاہتے ہیں اپنے مقام پر واپس آ جائیں۔ خدا کی جانب سے جواب آئے گا تمہارے لیے اب وہ مقام نہیں ہے،
ہم نے تمہارے لیے وہ مرتبہ نہیں رکھا. کیوں؟ کیونکہ وہ مقام جہاں تم پہلے موجود تھے وہ تمہاری دنیا کی نیکیوں کی وجہ سے تھی. اب جو مقام تمہارے لیے ہونا چاہیے وہ جو آخرت کی نیکی کی وجہ سے ہوگی. اب تمہارے لیے علیین کا مقام ہے. اگر دنیا کی نیکی تمہیں جنت تک لا سکتی ہے تو آخرت کی نیکی جنت کے اعلیٰ علیین تک پہنچا سکتی ہے. بس یہ میرا اور آپ کے غصے کا کنٹرول کرنا، تھوڑی دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، تھوڑا حضرت شیطان ہمارے ایموشنز کو جگاتا ہے، تھوڑی عقل شیطان کا ساتھ دیتی ہے، اور بہت ساری ریزننگ، بڑے جسٹیفیکیشنز، بڑے دلائل. اور ہم خواتین کی جو ہسٹری میموری ہوتی ہے وہ اتنی اچھی ہوتی ہے، سارا بیک اپ حاضر ہو جاتا ہے اور سب پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ میں نے اپنی پیدائش والے سال سے لے کر آج تک اتنا تحمل کیا ہے. اور پھر شیطان اپنی جانب سے اپنے آگ کے گولے جب ہمارے اوپر برساتا ہے. میرے مولا کیا فرماتے ہیں ایسے لمحے کو، جو انسان غصے میں ہے وہ آگ کی گیند کی مانند شیطان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. جتنا وہ بھڑکتا ہے شیطان، لٹرلی جس طرح ہمارے کرکٹرز بال کرتے اور پہلے بال کو اچھالتے ہیں، فرمایا کہ اس بال کو وہ اس طرح سے اچھالتا ہے، اور جب وہ بھڑک جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس غصے میں کوئی ایکشن لے تو وہ ایسا ہے جیسے اس شیطان نے اس بال کو لے جا کے دیوار سے مارا، اور جو وہ اس بال کے ساتھ کرکٹ کھیلنا چاہے، بیڈمنٹن کھیلنا چاہے، اس کے ساتھ پنگ پونگ کھیلنا چاہے، اس کے ساتھ ٹینس کھیلنا چاہے، رگبی کھیلنا چاہے، ٹیم کو پیٹ دے یا سامنے موجود انسان کو، وہ فرد جو غصے میں ہے اس کا سراپا وجود شیطان کے اختیار میں آ جاتا ہے. شیطان کے اختیار. اسی لیے فرمایا کہ جب غصے کی حالت میں ہو، میرے مولا کیا فرماتے ہیں، جب غصے کی حالت میں ہو تو پانی پیو. پانی پیو. کیوں؟ آگ کو وہ ختم کر دیتا ہے. پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا غصے کی حالت میں ہو وضو کرو، وہ آگ کو ختم کر دیتا ہے. پھر ایک اور جگہ حدیث ہے کہ فرمایا غصے کی حالت میں ہو تو اپنی جگہ کو چھوڑ دو. آپ جانتے ہیں جہاں آگ لگی اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے، حرکت کرنی چاہیے، اس جگہ بیٹھ کر بھسم نہیں ہو جانا چاہیے، ختم نہیں ہو جانا چاہیے. کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو کھڑے ہو. اور اگر کوئی جگہ موجود ہے، حدیث ہے میرے مولا کی، فرماتے اگر کوئی جگہ موجود ہے جہاں پر چل سکتے ہو، چہل قدمی کر سکتے ہو، فرمایا چہل قدمی سے قوت ارادی مضبوط ہوتا ہے. اپنے قوت ارادی کو اس وقت مضبوط کرو، یعنی اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے. بس اپنے آپ کو شیطان کے ہاتھ سے بچا لو، کیونکہ ہم آخرت میں جب اپنی قبر سے اٹھنا چاہتے ہیں تو نہ میزان کا ہمارے پاس تحمل ہے، نہ صراط جا سکتے ہیں، نہ اعراف کی منزل کر سکتے ہیں، نہ محشر کا دخول ہمارے بس کی بات ہے. ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اس دنیا کے 60-70 سال جو ہمارے پاس ایک ایوریج زندگی آتی ہے، اس میں اپنے غصے کو تھوڑا کنٹرول کر کے جائیں. ہم سے خطا کہاں ہوتی ہے؟ اگر میں آج کی ساری بات کو کنکلوڈ کروں، ہم سے غلطی کہاں پر ہوتی ہے؟ ہم میں سے ہر کوئی اس بات کا دعوے دار ہوگا ہمارے پاس محبت اہل بیت ہے. ہم لوگ انشاءاللہ ہر مجلس میں ہی ایک آیت کے اوپر تدبر کر لیتے ہیں، ہم قرآن کے ساتھ تھوڑے جڑے ہوئے ہیں. پھر ہم لوگ انشاءاللہ کے نماز روزے کے پابند ہیں، نمازی ہیں، کوشش کرتے ہیں نیکیاں، اور اس کے علاوہ ماں باپ کی خدمت، حقوق الناس اور بہت ساری نیکیاں ہیں. پھر کیوں شک ہے کہ ہم جنت میں جائیں یا نہ جائیں؟ نیکیاں کی ہیں نا. ایسا ہی ہے، آپ میں سے کوئی ہے جو کہے کہ میں نے تو آج تک کوئی نیکی نہیں کی، میں کیسے جنت میں جانے کا تصور کروں؟ نیکیاں کی ہیں. پھر ہم کیوں اس بات کو لے کر مشکوک ہو جاتے ہیں کہ کیا پتا ہمیں جنت نصیب ہو یا نہ ہو. دیکھیے کہتے ہیں ایک مثال چھوٹی سی دے کے آپ کی زحمت تمام کرتی ہوں. کہتے ایک شخص تھا جس کے ہمسائے میں ایک ایسا بندہ رہتا تھا جو زیتون کے تیل کا کام کرتا تھا، زیتون کا تیل بیچتا تھا، اور اس کے ہمسائے کی عادت تھی کہ جب بھی وہ مارکیٹ جاتا یا آتا تو ایک زیتون کے تیل کی شیشی اس کو بھی دے دیتا. اس کی عادت تھی کہ یہ اس زیتون کو جمع کرتا، تھوڑا سا اپنے پاس رکھتا، باقی جمع کرتا. کرتے 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 اس کے پاس اتنا زیتون ہو گیا کہ اس نے ایک بڑا سا مرتبان لے لیا. جب وہ بڑا سا مرتبان جو سیرامک کا ہوتا ہے بڑا سا، جب وہ لیا اور اس کو اندازہ ہوا کہ میرے پاس کوئی 15-20-30 kg زیتون کا تیل ہو گیا ہے، تو اس نے سوچا اب میں اس سے کاروبار کرتا ہوں.
उसने सोचा मैं इससे कारोबार करता हूँ, इसको बेचूंगा, जब इसको बेच के मेरे पास मुनाफा आएगा, उस मुनाफे से मैं 5 घोड़े लूंगा, मैं 5 घोड़े लूंगा तो उन 5 घोड़ों को रेंट पर दूंगा, अच्छी नस्ल के होंगे तो वो जल्दी बच्चे देंगे, जब जल्दी बच्चे देंगे तो मेरे पास 5 से 10 हो जाएंगे, मेरा मुनाफा डबल हो जाएगा, जब मेरा मुनाफा डबल हो जाएगा तो मैं घर ले लूंगा, मैं अच्छा सा घर जब ले लूंगा तो जाहिर सी बात है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, मैं खूबसूरत सी खातून से शादी करूंगा, जब शादी करूंगा तो अल्लाह मुझे बेटा देगा, जब मेरा बेटा होगा तो मैं अपने बेटे की अच्छी तरबियत करूंगा, उसके लिए अच्छा सा उस्ताद रखूंगा, और जब मैं उसके लिए अच्छा उस्ताद रखूंगा अदब मैं खुद सिखाऊंगा, तमीज उसको मैं खुद सिखाऊंगा, तमीज सिखाने के लिए मैं कोई दूसरा उसके लिए उस्ताद नहीं रखूंगा, और एक तमीज जो मैं उसको जरूर सिखाऊंगा वो ये कि जब भी उसके माँ बाप उसके सामने आए तो वो अपनी जगह से खड़े होकर उनको इज्जत और एहतराम दे, और मैं उसको इस चीज पर पाबंद करूंगा कि जब भी मैं आऊं तो वो मेरी इज्जत में खड़ा हो जाए। फिर सोचा कि नहीं, आजकल के तो बच्चे माँ बाप की इज्जत में खड़े ही नहीं होते, हो सकता है मेरा बच्चा भी ऐसा हो जाए, वो खड़ा ही ना हो, वो एहतराम ही ना करे। उसने सोचा फिर मैं उसको सख्ती से समझाऊंगा। फिर उसने सोचा लेकिन वो आसपास के बच्चों से पीयर प्रेशर में आकर उनकी देखा देखी में शायद खड़ा ही ना हो। उसने कहा फिर मैं अपने बच्चे को थोड़ा और उसके ऊपर सख्ती करूंगा। सोचा फिर भी ना माना तो क्या करूंगा, सामने एक डंडा पड़ा था, उसने सोचा इससे उसको मारूंगा ऐसे करके, और मर्तबान टूट गया। सारा का सारा वो इतनी मेहनत से जो उसने जैतून का तेल जमा किया हुआ था अपने ही हाथों जाया कर दिया। हम सदका देते हैं, हम गुस्सा कंट्रोल करते हैं, हम इंफाक करते हैं, हम एहसान करते हैं, हम ये सारी चीजें करते हैं, लेकिन हम अपनी नेकी पर इतना नाज करने लग जाते हैं कि हमारे ही हाथों वो पूरा मर्तबान एक ही दफा में गारत हो जाता है जो हमने अपनी मेहनत से इतना जमा किया हुआ होता है। ये डर, ये फर्ज, ये अहले बैत से तमस्सुक, ये मिंबर से आने वाली मुख्तलिफ उलमा की बातें, ये हमें बार बार एक बात याद दिलाती हैं कि अपने नफ्स को अपने अमाल का मुती ना बनाओ, अपने नफ्स को इन सब चीजों से छोड़कर खुदा की जानिब रागिब कर दो तो वो मुतमईन रहेगा। हमेशा हम कहते हैं अपनी बुराई को, अपने ऐब को, दूसरों के ऐब को छुपाओ, जबकि हकीकत यह है कि हमें चाहिए कि हम अपनी अच्छाई को, अपनी नेकी को, अपने हसना को, अपनी जानिब से की हुई इबादतों पर वैसे पर्दा डालें जैसा हम लोग अपनी बुराइयों के ऊपर डालते हैं। और फिर जब हम कोई नेकी कर लें तो उसे अपनी मेमोरी से डिलीट, खत्म, ताकि वो हमारे पास बतौर जज़ाए आखिरत महफूज रहे। ऐसा ना हो कि हम अपनी उस नेकी की बदौलत, कितनी दफा हम लोगों के मुंह से सुनते हैं मैंने तो 15 दफा ज़ियारत की, मैं तो हर साल जाती हूँ। हम अपना मर्तबान अपने हाथों से तोड़ रहे होते हैं जो हमने इतनी तकलीफ करके इतने अमाल जमा किए हुए होते हैं। लिहाजा हम अगर इस बात पर आ जाएं कि जो मेरा और आपका अमल है वो हकीर, और जो हमारे पास इस फर्श अज़ा से बात आती है वो अजीम, और हम उससे तमस्सुक रखें, हम उनसे तमस्सुक रखें। हमारी जाने कुर्बान उन हस्तियों पर जिन्होंने सरजमीन करबला, मुझे सिर्फ आपको ये बात समझ आती है, आप मुझे समझाएं। सरजमीन करबला हुसैन ने जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने राह खुदा में हुसैन कुर्बान किया। इससे ज्यादा अल्लाह की राह में देने के लिए मेरी और आपकी नमाजें, हमारी ज़ियारत, हमारे खैरात, हमारा इन्फाक, हमारा इखलाक ज़ैनब हुसैन कुर्बान करती है। अल्लाह के खजाने में जो अमाल मौजूद हैं, जो अमाल मौजूद हैं, जो हसनात मौजूद हैं, उनका वज़्न और उनकी कद्र ये है कि जब ज़ैनब कुबरा करबला से चलती हैं तो जसद सैयद शुहदा को उठाकर दुआ करती हैं और फरमाती हैं अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना, ए परवरदिगार मेरी इस कुर्बानी को कबूल फरमा, मेरी इस कुर्बानी को कबूल कर ले, हुसैन को कबूल कर ले, जन्नत के सरदार की शहादत को कबूल कर ले, साहिब किसा की मौत को कबूल कर ले, परवरदिगार फातिह मुबाहिला के कट मरने को कबूल कर ले। कितनी अजीब बात है, अल्लाह की जात इन अमाल में जो मैंने और आपने अंजाम दिए हैं, ये क्या है?
ہماری روح فدا اس زینب کبریٰ پر کہ جو آج دروازہ کوفہ پہ کھڑی ہے۔ میں صرف مختصراً اشارہ کروں گی کہ جب یہ افواج گھوڑوں پر دوڑتی ہوئی کوفے سے نکلی تھی تو 2 دن میں پہنچی تھی، گھوڑے پر دوڑتی ہوئی فوج لشکر 2 دن میں کوفے سے کربلا پہنچے تھے۔ اور جب بیبیوں کو کوفہ لے جایا گیا ہے، تصور کیجئے کہ اونٹوں پر یہ سفر 1 دن میں طے ہوا ہے۔ میں نے آپ کو بے پالان اونٹ کل سمجھائے تھے۔ بے پالان اونٹوں پر، بے کجاوا اونٹوں پر بیبیاں رسن بستہ 1 دن میں پہنچی ہیں کربلا سے کوفہ، کربلا سے کوفہ۔ ہماری جان قربان، ہماری روحیں فدا۔